بدعات کی مجالس منعقد کون کر رہے ہیں جناب؟ دیوبندی، دیوبندی۔ اور یہ جو پشتو والے ہمارے بھائی ہیں یہ بہت سادے ہوتی ہیں، ان کو اب جہنم میں لے جانے کے لیے بہت ساری گاڑیاں تیار ہیں۔ تو ایک کربوگا شریف ہے، وہاں ایک دجال اعظم ہے کربوگا میں، تو ہے وہ کٹر بدعتی، لیکن تیار ہے بیڑا جہنم والا۔ ہاں آ جاؤ ٹکٹ لے لو خربوزہ شریف سے، اور دو بے ایمانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ۔ بدبخت اور یہ انسان کے روپ میں کتا، یہ ان پر بونگتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہوگے جو کہیں گے کہ بھائی آپ کو ایسا نہیں چاہیے تھا کہ آپ نے کتا کہا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو خنزیر کہا جائے تو تب بھی یہ خنزیر کی توہین ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام خضریات بکروی کا بیان آپ نے سنا کہ یہ ان لوگوں کے خلاف بولتے ہیں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں میں سے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے صرف اس لیے لوگوں میں سے چنا ہے جو گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو گناہ سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کے تعلیمات سے مالا مال اور منور فرمائے۔ موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں، حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب جو ہے کربوگا والے، وہ امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ شیخ الاسلام تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی جیسے بڑے بڑے علماء کرام، امام انقلاب، امام سیاست حضرت مولانا فضل الرحمن حفظہ اللہ تعالی جیسے بڑے بڑے اکابرین، اور مولانا عدنان کاکا خیل جیسے بڑے بڑے اسلامی اسکالر، بڑے بڑے لوگ مفتی صاحب کا احترام رکھتے ہیں اور مفتی صاحب کی قدر کرتے ہیں اور ان سے دعا لیتے ہیں، مگر اس دور کا بدبخت اور یہ انسان کے روپ میں کتا، یہ ان پر بونگتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہوگے جو کہیں گے کہ بھائی آپ کو ایسا نہیں چاہیے تھا کہ آپ نے کتا کہا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کو خنزیر کہا جائے تو تب بھی یہ خنزیر کی توہین ہوگی۔ جب آپ صوفیہ کرام کو معاف نہیں کرتے، جب آپ علماء دیوبند کو تو چھوڑو، آپ پوری امت مسلمہ کو کافر قرار دیتے ہو، آخر آپ کے اندر کون سی خباثت ہے؟ آپ کے اندر کیسا شیطان ہے؟ انسان ہو آپ، انسان ہونے کے بعد آپ کو جانوروں کے اور خنزیر اور کتوں کی عادت کرنے، یہ کسی انسان کے ساتھ مناسب نہیں کہ وہ کتے اور خنزیر کی عادت کرے۔ اب میں دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ دجال کو جانتے ہو؟ دجال کون ہوتا ہے؟ دجال کا کام کیا ہوتا ہے؟ دجال کے بارے میں رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دجال وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور اللہ کے دربار میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، رسول اللہ کا ایک غلام، ایک صحابی فرماتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دعا کو اس طرح بیان فرماتے تھے اور یہ دعا ہمیں اس طرح سکھاتے تھے کہ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن سکھاتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ دجال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں، صحابہ کرام پناہ مانگتے ہیں، اور دجال وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اور مولوی خضر جو ہے، یہ پیر مختار الدین شاہ صاحب مفتی صاحب جو ہے، ان کے بارے میں دجال کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ میں پیر صاحب کے مریدوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا صبر کرنا یہ اسلام اور ہمارے شریعت کا حکم نہیں ہے کہ جب کوئی آپ کے پیر کے اور آپ کے بڑے کے پگڑی پر حملہ کرے، وہ ہستی جو اللہ رب العالمین لاکھوں لوگوں نہیں بلکہ پورے دنیا کے اربوں کروڑوں لوگوں میں سے ایک بندے کا اللہ رب العالمین انتخاب کرے،
اپنے دین کی نشریات کے لیے، لوگوں کے اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین ایک بندے کا انتخاب کرے اور خضریات اپنے مدرسے میں بیٹھ کر اس بندے کو دجال کہیں؟ آخر یہ بندہ مسلمان ہے یا یہ زندیق ہے کہ اس طرح بڑے بڑے اولیاء کرام کو آخر یہ اللہ کے سامنے یہ تو ابھی زندہ ہے، ان کے بارے میں ایسا کہتے ہیں۔ اگر دیگر اکابرین کے بارے میں اگر آپ دیکھ لیں، اس کے بیانات سن لیں، اکاڑوی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ ظالم کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ یہودی سے بڑا شیطان ہے، شیطان سے بڑا دجال ہے۔ تو میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ بندہ مولوی نہیں ہے، یہ مولوی کے شکل، اس نے مولوی کا شکل بھی اختیار نہیں کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مولوی کے شکل میں، دین کے شکل میں، دین کا لباس پہن کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ تو دین کے دشمنوں کا لباس جیسا ان کا لباس، ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ ان کے چہروں کو آپ دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ان کا چہرہ بگاڑ دیا ہے، کتنا منحوس چہرہ ہے اس کا، پھر بھی یہ اکابرین اولیاء اللہ کے بارے میں، صوفیاء کرام کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں دجال جیسا لفظ استعمال کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ بڑا دجال ہے، یہ تو کسی مسلمان کے شان کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ میں پیر صاحب کے جتنے مرید ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں دعا کریں، آپ بڑے نیک لوگ ہیں، دعا کریں، ایک رات اللہ رب العالمین سے بات کریں، مراقبہ کریں، اللہ کے دربار میں اس بندے کو سامنے پیش کریں کہ اللہ یہ ان کے خلاف بولتا ہے جو دن رات جن کے زبان پر آپ کے ذکر و اذکار جاری ہوتے ہیں۔ کربوغا شریف کا جو مرکز ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں پر میں نے 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ ایسا نہیں دیکھا، ایک لمحہ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اللہ کی ذکر نہ ہوتی ہو۔ رات کو، دن کو، صبح، ظہر، فجر، عصر، تمام اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں لوگ نوافل کرنا، تہجد پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، احادیث کا درس ہونا، اس جگہ، اس مقدس جگہ کے بارے میں یہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ یقیناً کسی مسلمان اور کسی انسان کے الفاظ نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ خنزیر سے بدتر اگر کوئی چیز ہو تو ان کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں اور جتنے مماتی پنچپیری جتنے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اگر یہ باتیں بری لگتی ہو، اگر آپ کو تکلیف ملتا ہے، تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے صوفیاء کرام کے خلاف بولے، بے شک ہمیں گالی دے، بے شک ہمیں ماں بہن کی گالیاں دے، لیکن ہمارے اکابرین کے بارے میں بدزبانی نہ کرے۔ اگر ہمارے اکابرین میں سے ان اکابرین کے بارے میں آپ کچھ برا بالا کہے جو صوفیاء کرام ہو، تو ہم سے بھی پھر صبر کا، ہم سے بھی پھر یہ امید نہ رکھنا کہ ہم آپ لوگوں کو جواب نہ دیں، ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر میں خضریات کو خنزیر کہوں تو یہ خنزیر کی توہین ہے، وہ اس لیے کہ جب دجال آئے گا تو دجال بھی اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب دجال میں اتنی قوت نہیں ہے، جب دجال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اللہ والوں کا مقابلہ کر سکے، تو پھر آپ کون ہوتے ہو کہ اللہ والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر گئے؟ میں تمام اپنے جتنے بھی تصوف اور سلوک سے جتنے بھی منسلک لوگ ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، ان کے سامنے عاجزانہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ 1-2 رکعت اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ان فتنوں کو اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ جب رات کو اللہ سے بات کرتے ہیں تو اس ظالم کو اللہ کے دربار میں پیش کرے کہ اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو قرآن کا نعرہ لگاتے ہوئے، قرآن کا نام استعمال کر کے اللہ والوں کے خلاف بولتا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ اللہ والوں کے بارے میں نفرت ڈالتا ہے، لوگوں کو اللہ والوں سے متنفر کرتا ہے، جو شیطان کا عمل ہے،
جو مولوی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ والوں کے پاس بلاتے ہیں، جو شیطان ہوتا ہے وہ لوگوں کو اللہ والوں سے دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ خود فیصلہ کریں، تبلیغی جماعت کو اس نے معاف نہیں کیا، صوفیہ کرام کو اس نے معاف نہیں کیا۔ اور اگر میں آپ لوگوں کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جا کر مفتی صاحب سے ملاقات کریں، کربوغا شریف چلے جائے آپ۔ مفتی صاحب تو اپنے دشمنوں کو بھی برا بالا نہیں کہتا، ایک اتنا بہترین اللہ نے جتنا صبر دیا ہے ان کو، ان سے ملاقات کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آخر میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ کربوغا شریف کا مقام مرتبہ وہ کتنا ہے اور مفتی صاحب کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے بڑے بڑے شیوخ، اکابرین، علماء امت وہ کربوغا شریف تشریف لائے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی لوگ یہاں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر تشریف لے جاتے ہیں، وہ مقدس جگہ ہے، آپ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر یہاں کربوغا تشریف کیوں لائے؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ وہاں رہتے، یہاں نہ آتے۔ تو وہ لوگ بڑا عجیب جملہ کہہ گئے کہ بھائی ہمارے پاس مدینہ منورہ میں رہنے کی گنجائش بھی ہے، اور ہمارے پاس ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہم رہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پاکستان میں مفتی صاحب کے اس خانقاہ میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے آداب کو سیکھ لیں۔ ہم علماء ہیں لیکن ہمیں وہاں کے آداب کا پتہ نہیں ہے، وہاں کا احترام کا پتہ نہیں ہے، اس کے قدر اور منزلت سے ہم آگاہ نہیں ہے، اور وہاں مدینہ منورہ کی جو قدر اور منزلت، وہاں کا مقام، مرتبہ، شان، شوکت، عظمت، اس کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ جب عرب کے بڑے بڑے علماء کرام رسول اللہ کے عشق کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں تو آپ کون ہوتے ہو ان ہستی کے بارے میں دجال کا لفظ بولنے والے؟ اس کے علاوہ آپ کربوغا چلے جائے، آسٹریلیا، یورپ، امریکہ سے بڑے بڑے انگریز، بڑے بڑے کفار لوگ وہاں پر آ کر پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اسلام لا چکے ہیں۔ پھر یہاں سے واپس چلے جا کر آسٹریلیا، امریکہ، لندن، اسی طرح وہاں پر جا کر کافی لوگوں کو وہ مسلمان کر چکے ہیں۔ تبلیغی جماعت، ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے بیعت کر کے کلمہ پڑھا، ان کے خلاف آپ بولتے ہو۔ پیر صاحب کے ہاتھوں پر بے شمار غیر مسلم ایمان لا چکے ہیں، ان کے خلاف آپ بولتے ہو۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا پرچم بلند کرنے والے علماء دیوبند ہیں، ان کے خلاف آپ بولتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ تو آپ پیر صاحب کے خلاف ہے، نہ آپ تبلیغی جماعت کے خلاف ہے، نہ آپ اکابرین امت علماء دیوبند کے خلاف ہے، بلکہ آپ قرآن مجید اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہے۔ اور میں امت مسلمہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس فتنے کا روک تھام کرے دعاؤں کے ذریعے۔ یہ لوگ دلائل سے ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا ہوا ہے، ان پر دلائل اثر نہیں کرتے۔ اب ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، ان کو دلیل پیش کرنا یہ فضول ہے۔ ان کو صرف اللہ کے دربار میں پیش کرنا اور ہدایت کی دعا کرنا، اگر ہدایت نصیب میں نہ ہو تو پھر عبرت کے نشان بنانے کے لیے اللہ کے حضور میں اس ظالم کو پیش کرنا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے دربار میں اس کو پیش کریں تاکہ جلد از جلد پوری دنیا میں لوگوں کو یہ عبرت کا نشان لوگوں کے سامنے آ جائے کہ جو اللہ والوں کو چھیڑتا ہے تو اللہ ان کا کیا حشر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو اکابرین امت اور خصوصاً جو صوفیاء کرام، جو اولیاء اللہ ہے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے قدموں میں ہماری زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔